کا زور لگا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قرآن مجید سے اپنی محبت کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر. کہ آپ کی آواز چھوٹے اٹے تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر. گستاخ قرآن کی ایک سزا قرآن کی بے حرمتی. قرآن کی بے حرمتی. قرآن کی بے حرمتی. قرآن سے رشتہ کیا؟ قرآن سے رشتہ کیا؟ مسلمانوں کو گہری غفلت کی نیند سے اٹھانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے اور قرآن کی حرمت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جب بھی کوئی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے یا تو قرآن کی توہین کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں. دوستان عزیز، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ پرزور انداز میں پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرے اور مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کی آج سے کوشش شروع کرے تاکہ ہم دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب ہیں تو وہ نمائندگی جو 50 سے زیادہ مسلمان ممالک مسلمانوں کی کر رہے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں اور اقوام متحدہ سے ایسی قراردادیں پاس کرائیں، کیونکہ کوئی بھی جو اسلام کا مخالف ہے وہ خود یہ کام نہیں کرے گا. اگر اقوام متحدہ نیوٹرل ہے تو وہ یہ قرارداد پاس کرے کہ جس طرح ٹرینٹری کے خلاف انہوں نے قانون بنائے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، انجیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، قرآن کے خلاف بھی کوئی دنیا میں اس طرح کا توہین آمیز رویہ اختیار نہ کرے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہماری حکومت آگے آئے اور اقوام متحدہ سے ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، کیونکہ یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے. الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میرے محترم بھائیو، یہ کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ کی قسم ہے جس اللہ نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، خالق کائنات نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اپنے کلام کو، تورات انجیل کو بدل ڈالا ہے. اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں. کہ یہ فضول کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ، جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے یہ قرآن کل قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا. جہاں ماں سفارش نہیں کرے گی، باپ کام نہیں آئے گا، محلے والے کام نہیں آئیں گے، خاندان والے کام نہیں آئیں گے. کل قیامت والے دن یہ قرآن آپ کی سفارش کر کے جنت الفردوس میں آپ کو داخل کروائے گا. اس لیے جس طرح قرآن پڑھنے سے قرآن آپ کی سفارش کرے گا، اسی طرح یہ شرف پور کی سڑک اور یہ بڑے اٹھے کی سرزمین کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہیاں دے گی کہ یا اللہ یہ تیرے شرف پور کے لوگ اس دھرتی پہ کھڑے ہو کے تیرے قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے کھڑے تھے. یہ سفید داڑھیوں والے، یہ بچے بزرگ نوجوان، اللہ کی قسم یہ زمین آپ کی گواہیاں دے گی. اس لیے جتنی دیر کھڑے ہونا ہے چاہ کے کھڑے ہونا ہے.